السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الملک القدوس السلام ذی الجلال والاکرام ربنا تقدست اسماؤه وعلت صفاته هو كما اثنى على نفسه لا نحصي ثناء عليه له الحمد في الدنيا والآخرة على الدوام أحمد ربي وأشكره على ما من به من الفضائل والخيرات التي نعلم والتي لا نعلم فهو ولي الإنعام۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کہ حقیقی بادشاہ، پاکیزہ ذات اور سلامتی دینے والا ہے، جو بڑائی اور اکرام والا ہے۔ ہمارے رب کے نام پاک ہیں، اس کی صفات بلند ہیں، اس کی ذات ویسی ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی ذات کی تعریف بیان کی۔ ہم اس کی تعریف کی طاقت نہیں رکھتے، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ہمیشہ ہمیشہ کی حمد ہے۔ میں اپنے رب کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر جو اس نے ہم پر مہربانی اور خیرات کا احسان فرمایا، ان خیرات و بھلائیوں کا احسان فرمایا جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے۔ وہ فضل و مہربانی اور انعام کرنے کا مالک ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ قیامت کے دن کی آسانی کی دعائیں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج آیت نمبر 1-2۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے سے جسے وہ دودھ پلا رہی تھی غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشہ میں ہے، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ ان آیات میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان ہے، یعنی قیامت کا تعارف کرایا گیا ہے۔ وہ دن جس دن دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، جس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے، چند دن کی ہے، اس کا انجام فنا ہے، اسے ختم ہونا ہے، اور اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی، جس کو کوئی زوال نہیں، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے، اور اس کے بعد نتیجے کا دن ہے جو قیامت کا دن ہے۔ اس دن انسان کو اپنے رب سے
ملاقات کرنی ہے. اور وہ دن وہ ہوگا جس دن انسان کو جو اس نے اعمال اس دنیا میں کیے اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. سورۃ الانشقاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تو تکلیف سہ سہ کر کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے پھر تو اس سے ملنے والا ہے. یعنی دنیا میں ایک مشکل کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری، ان امتحانوں سے گزرتے گزرتے ایک دن تم اپنے رب سے جا ملو گے، اور یہ ملاقات حقیقی ملاقات ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف نہیں لوٹے گا وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے. موت کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا، ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ موت آنی ہے، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں دنیا کے انسانوں کی اکثریت غافل ہے. کچھ پتہ ہی نہیں کہ کل کو کیا ہونے والا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی جانیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، انسانیت کو اس کے انجام سے باخبر کریں کہ وہ ایسے دن میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ تمہاری واپسی اللہ کی طرف نہیں ہے؟ تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ قیامت کو تو آنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھا کر قیامت کے وقوع پر یقین دہانی کرائی ہے. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کر یعنی قیامت کے دن کی قسم کھا کر قیامت کے وقوع پر یقین دہانی کروائی ہے. اور کس بات پر قسم کھاتا ہوں؟ وہ یہ کہ قیامت کے دن آئے گا، وہ دن ہے جس میں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا. وہ کٹھن دن ہے، جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے نا، ایک مشکل ترین دن ہے جس کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا اور پھر شدید زلزلہ آئے گا، اور یہ زلزلہ زمین پر بھی آئے گا، اس کے علاوہ سمندروں میں، پہاڑوں پر بھی، اور عمارتوں پر، یعنی ہر چیز کو مٹا دینے والا ہوگا، اور زمین ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. جو لوگ اس دن اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے وہ ان کی برداشت سے باہر ہو جائے گا. شدید خوف اور دہشت کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، مائیں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ہر آدمی اپنا ہوش کھو بیٹھے گا، یوں لگے گا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز پی رکھی ہے جس سے ان کے ہوش یعنی ان کے ہوش و حواس مارے گئے. تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں اپنی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ تمہاری پرورش کی. اور اصل تقوی یہی ہے کہ رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اپنے فرائض کو ادا کیا جائے اور گناہوں سے بھی بچا جائے. بعض لوگ صرف فرائض ادا کر لیتے ہیں
مگر اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے منع نہیں ہوتے، یعنی گناہوں سے باز نہیں آتے، دوسری طرف اپنے فرائض بھی پورے کر لیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی بہت کثرت سے کرتے ہیں، صدقات بھی بہت دیتے ہیں، اور صلہ رحمیہ بھی کرتے ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے تقوی نہیں، کیونکہ تقوی میں دو چیزیں ضروری ہیں، اطاعت بھی اور گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی اگر کوئی شخص تقوی اختیار نہیں کرتا اپنے رب کا تو اسے اس دن سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ شدید زلزلہ آئے گا، اور زلزلہ ایسا شدید آگے آنے والا ہے۔ زلزلہ کا لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ حرکت دینے اور شدت کے ساتھ ہلانے کو کہتے ہیں، اور زلزلہ چیزوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے، ہلا دیتا ہے، ان کو حرکت سے الگ کر دیتا ہے۔ اور یہاں زلزلۃ الساعہ کی بات کی جا رہی ہے، ساعہ کا زلزلہ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو، یعنی قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اس دن کے واقع ہونے کا آغاز ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عظیم کہتے تو وہ واقعی عظیم ہوتی ہے۔ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ کہہ رہے ہیں، تو یقین رکھیں کہ واقعی عظیم ہی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی ہولناکی کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جب کبھی زلزلہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سیکنڈ کا زلزلہ بھی کیسے ہلا کے رکھ دیتا ہے، یعنی زلزلہ تو ختم ہو جاتا ہے مگر دل کا زلزلہ ختم نہیں ہوتا، وہ دیر تک دل جو ہے تیز تیز دھڑکتا رہتا ہے، زور زور سے دھڑکتا ہے خوف کے مارے، اور یہ زلزلہ ختم نہیں ہوں گے جب تک، یعنی اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ قیامت واقع نہیں ہو جاتی، جب تک پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ نہ ہو جائیں، اور وہ صرف پھٹیں گے ہی نہیں بلکہ اتنا شدید زلزلہ ہوگا پہاڑوں کو ریت میں بدل دے گا، بھربھری ریت بن جائیں گے، اور پھر غبار بن کر رنگین روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اور صرف پہاڑ ہی نہیں آسمان بھی پھٹ جائے گا، چاند اور سورج بھی بے نور ہو جائیں گے۔ اور یہاں فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، ذہول کا لفظ آ رہا ہے یہاں پہ، یعنی اس بھول کو کہتے ہیں جیسے بھلانا نہیں چاہیے، یعنی جس کو آپ بھلانا نہیں نہ چاہتے اس کو کہتے ہیں ذہول، جیسے ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی، ہر وقت اس کا دھیان بچے کی طرف ہوتا ہے، اس کی نظر بچے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، مگر قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ جس میں وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، یہ ایسی غفلت ہوگی جس میں خوف اور دہشت بھی ہوگی۔ عربی زبان میں دودھ پلانے والی کو مرضع کہتے ہیں، یعنی ہا کے بغیر، اور مرضعہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اس وقت دودھ پلا رہی ہوتی ہے، یعنی ماں اس وقت دودھ پلا رہی ہوگی، اور اس کے کیا ہوتا ہے بچے کے منہ سے، یعنی بریسٹ کو کھینچ کر اس سے غافل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو نرسنگ کر رہی ہوتی ہے نا وہ مرضع کہلاتی ہے، کیونکہ عربی زبان میں وہ صفات جو صرف عورتوں کے لیے ہیں ان کے ساتھ تا نہیں لگائی جاتی، جیسے حامل، مرضع، حائض،
جہاں دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، وہاں حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، کباٹ ہو جائے گا. یعنی اتنی شدت اور اتنا خوف ہوگا، اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ عورت حمل کو سنبھال نہ سکے گی. پھر فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشہ میں ہے، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا. یہ اللہ کا عذاب ہی ہوگا کہ انسان بدحواسی جو ہے اس کے اوپر چھا جائے گی، بدحواس ہو جائے گا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، یقینی طور پر آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے آنے کی خبر دی ہے. سورۃ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین على ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اب دیکھیں یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت آ کے رہے گی. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ پھر سے اس کی انگلیوں کے پور تک درست بنا دیں. بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے احکام کے الرغم بدعمالیاں کرتا رہے. اب یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ پور تک اس کے بن جائیں گے واپس. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی سے کیسے انسان بنائے گا. فرمایا ہم تو انگلیاں بھی ان کے شانوں کے ساتھ، تمام نشان جو ہیں اس کے ساتھ دوبارہ بنا دیں گے. اللہ کا قیامت کے دن کی تاکیدی خبر دینا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ رات کو اٹھ کر خبردار کرتے تھے. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر لوگوں کو قیامت کے آنے سے ڈراتے اور کہتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی. اور پھر اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا. پھر آپ دیکھیں فرمایا آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ، اور قیامت کو ماننا ہی پڑے گا. قیامت کو جھٹلا نہیں سکتے. قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے آگ کی خوشخبری ہے. یاد رکھیے قیامت کا آنا یقینی ہے، اس نے آ کر ہی رہنا ہے، وہ کبھی بھی آ جائے گی. اس کے آنے کا وقت اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. سورۃ النحل میں آتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمان اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہے مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. پھر دنیا کا خاتمہ اور قیامت کا آغاز ہوگا تو اس وقت زمین و آسمان میں تغیر پیدا ہو جائے گا. نہ یہ زمین ایسی زمین رہے گی اور نہ آسمان ایسا آسمان رہے گا، دونوں تبدیل ہو جائیں گے. وہ دن زمین و آسمان پر بہت بھاری دن ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ آسمان اور زمین پر بہت بھاری وقت ہوگا.
پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ دہشت ناک اور تلخ دن ہوگا. اور پھر آسمان کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان کا لرز رہا ہوگا آسمان، یعنی زمین پر تو زلزلہ ہوگا ہی مگر ساتھ ہی آسمان بھی کانپ رہا ہوگا، یعنی زور سے لرزے گا، آسمان بھی پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان بھی جو ہے وہ کیا ہوگا، پھٹ جائے گا. آپ دیکھیں تمام مخلوقات اس دن متاثر ہوں گی. پھر زمین اور پہاڑوں کا جو ہے وہ آپس میں ٹکرا دینا بھی یقینی ہے، یعنی وہ آپس میں ٹکرا بھی جائیں گی. سور پھونکا جائے گا، ایک چیخ کی آواز آئے گی. سورت یاسین میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے. پھر وہ نہ کسی وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے. اور سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. زمین پھٹ جائے گی، یعنی قبریں پھٹ جائیں گی، سب مخلوق اکٹھی ہو جائے گی. قبروں سے اٹھنے کا منظر سوچیں ذرا، کیا عالم ہوگا. فرمایا جاتا ہے کہ ٹڈیوں کی طرح ہوں گے، جیسے ٹڈیاں نکلتی ہیں ایک ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہوتا ہے. اس طرح مخلوق نکلے گی، سب مخلوق کو اکٹھی ہو جائے گی، کسی فرد کا بھی باقی نہ رہنا، یعنی کوئی بھی بچ نہ سکے گا. سب نکل کر حشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے. پھر اسی طرح انسانوں کے علاوہ جانور بھی زندہ کیے جائے گا، ان کے مظالم کا بدلہ دلا کر واپس مٹی بنا دیا جائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے دوسری سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو وہ پیدا کیے جائیں گے، وہ اپنا بدلہ لے گی سینگ مار کے اور پھر ختم کر دیے جائیں گے. پھر لوگوں کا ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھایا جائے گا جیسے کہ وہ پہلی بار پیدا ہوئے تھے. ہر انسان کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ نیت کتنی امپورٹنٹ ہے. یوم یبعث الناس علی نیاتہم، قیامت کے دن سب کے جو ہے وہ نیت کے حساب سے اٹھائے جائیں گے. کوئی بھی کام دنیا میں کس لیے کیا تھا، اور جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہوئے اسی پر ان کی موت آئی تبھی فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، آمین. تو فنا مع الابرار کرنا، اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرے اور ہم نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں، کلمہ نصیب ہو اور اس حال میں موت آئے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری موت نفس مطمئنہ پر ہو. اپنی نیتوں کو آج ہی خالص کر لیں. جو کام کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ آج کا صدقات دے رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل. اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، نیکیوں کا بہار کا موسم ہے، ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی نیتوں کو بھی جائزہ لیتے جائیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنی نیت کے حساب سے اٹھے گا. اور جب انسان نیکی کے کام کے ساتھ فوت ہوگا تو قیامت کے دن اسی حال میں ہوگا، یعنی جیسے حاجی کا تلبیہ کہتے ہوئے اٹھنا. یعنی جب قبر سے اٹھے گا تو وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک. اس لیے کوشش کریں کہ بہترین اعمال کے ساتھ رہیں، نیتوں کو خالص کر لیں. اللہ میں آپ کے لیے اپنی ذات کو، اپنی نیت کو، ہر چیز کو آپ کے لیے خاص کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا. رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مشک جیسی ہوگی. شہید کے بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھنا کے بارے میں کہا گیا یہاں پہ. یعنی سب اعمال، سب اپنے اعمال کے حساب سے اٹھائے جائیں گے. برے لوگوں کے اعمال بھی اسی طرح آئیں گے. جو کام برا کرتے ہوئے جائیں گے، یہ جو نیتیں ہوں گی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ کس کام اور کس حال میں ہوتا ہے. پھر حشر کا میدان اور لوگوں کی حالت کیا ہوگی. جسے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمین و آسمان کو بدل کر میدان حشر بنا دیا جائے گا. میدے کی طرح سفید زمین ہوگی. لوگوں پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی. کچھ لوگ چل کر منہ کے بل گھسیٹ کر میدان تک جائیں گے. آپ دیکھیں، یعنی ایک تو منہ کے بل ہوں گے، پھر اس کے بعد گھسٹ بھی رہے ہوں گے. آپ سوچیں کیا عالم ہوگا. ظاہری پاؤں ہوں گے تو چلے گا نا، منہ کے بل جائے گا تو گھسٹ کر ہی میدان تک جائے گا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ. کافر اس دن جب دیکھے گا نا ہولناکی، یہ عالم دیکھے گا ہر طرف، تو مرنے کی خواہش کرے گا. سورۃ النبا میں آتا ہے إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. تو آج ہی کیوں نہ اپنی اصلاح کر لیں، آج ہی اپنی نیتوں کو کیوں نہ درست کر لیں، آج ہی کیوں نہ رب کو راضی کر لیں. حشر کی مدت بھی جو ہے، آپ دیکھیں کہ حشر کی گرمی جو ہے وہ کیا ہے، بہت شدید ہوگی، بہت شدت کے ساتھ گرمی ہوگی. اور اتنی شدید ہوگی کہ انسان اپنے ہی پسینے میں جو ہے وہ بھیگتا چلا جائے گا. آپ دیکھیں کہ کسی کا پسینہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پیروں تک ہوگا، اور کسی کا جو ہے وہ اس کے ٹخنوں تک، اس کے گھٹنوں تک، اس کے پیٹ تک، ناف تک، اور پھر اوپر تک ہوگا اس کا. آپ دیکھیں کہ کیا عالم ہوگا پھر. ہر طرف یعنی پسینہ جو ہے وہ آپ ہی کی گرد گھوم رہا ہوگا، وہ کہیں اور نہیں جائے گا، کسی اور کے پاس نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کا پسینہ کہیں بہہ کے کسی اور کے پاس چلا جائے. میدان حشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. بعض لوگوں کا پسینہ صرف ایڑیوں تک ہوگا، بعض کا نصف پنڈلیوں تک، بعض لوگوں کا گھٹنوں تک، بعض لوگوں کا پیٹھ تک، بعض لوگوں کا کمر تک، بعض لوگوں کا کندھوں تک ہوگا، بعض لوگوں کا منہ تک، اور بعض لوگ پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور کیا، کبھی سوچا ایسا بھی ہوگا؟ اپنے ہی پسینے کے اندر ابل رہے ہوں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج ان چیزوں سے بچیں. یہ جو گرمیوں کے چکر میں بہت شدید گرمی دنیا کی لگتی ہے، حالانکہ یہ شدت کچھ بھی نہیں ہے، اور لباس اتار کے نیم برہنہ کپڑے پہن لیتے ہیں. جسم سے سب کچھ نظر آ رہا ہے، آج کل لون کے کپڑے چل پڑے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا بھی اس دن نزول ہوگا. حشر کا دن بہت لمبا دن ہوگا، اور لوگ جو ہیں وہ گھبرا کر انبیاء کے پاس جائیں گے، ایک ایک نبی کے پاس، کہ آپ اللہ سے دعا کریں. پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس طرح پھر باری باری تمام انبیاء کے پاس جائیں گے
کہ آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ شروع کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کیا ہوگا، فرشتوں کے ساتھ نازل ہوگا۔ فرمایا جاتا ہے سورۃ الفرقان میں، وَيَوْمَ تُشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اس روز آسمان پھٹ جائے گا اور بادل نمودار ہو جائیں گے، فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ عدالت الہی کی طرف و جوانب میں فرشتے کھڑے ہوں گے، حق تعالیٰ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا سورۃ الحاقہ میں، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ فرشتے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کچھ فرشتے کیا کریں گے، صف در صف حاضر ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب اس طرح جلوہ فرما ہوگا کہ فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت لگی، آپ دیکھیں وہ کیا منظر ہوگا، لوگ گھبرا رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ہر کسی کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگ جائے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قیامت کے دن جہنم کا لایا جانا، سورۃ الفجر میں فرمایا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں؟ کافروں کے عین سامنے پیش جہنم پیش کی جائے گی۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے عین سامنے پیش کریں گے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں کا جہنم کو پکڑ کر لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے۔ اور دیکھیں گنہگاروں کو دیکھ کر جہنم جوش مارے گی، جہنم کا انگارے پھینکنا قرآن میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی کہ وہ اچھلتے ہوئے ایسے محسوس ہوگی جیسے زرد اونٹ ہوں۔ پھر قیامت کے دن جہنم کی گردن کا ظاہر ہو کر اپنا شکار ڈھونڈنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی، اور 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور وہ کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر سرکش عناد رکھنے والے پر، اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنائے، اور تصویریں بنانے والوں پر۔ یہ جو ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں نا، اللہ کی پناہ، کسی کی بھی نہ بنایا کرے، نہ انسان کی، نہ جانور کی، کسی چیز کی نہ بنایا کرے، نہ چرند پرند کی، کسی کی جاندار کی نہ بنائے۔ پھر حساب کا دن، آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، سبحان اللہ، ان قرآن کی آیات سے انسان کبھی قرآن کو اس انداز کے ساتھ پڑھے تو انسان کو احساس ہو کہ اللہ حکم کیا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے جو مراحل ہیں، جن میں برزخ ہے،
نفخ صور ہے، حشر، حساب، میزان اور صراط کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ قرآن سے، آیات سے پتہ چلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ مزمل میں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھری ہوں گے لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ سورۃ مومنون کی آیت ہے۔ اسی طرح سورۃ المعارج میں اللہ فرماتے ہیں اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کی ہر چیز کو فدیہ میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر سورۃ القیامہ میں اللہ فرماتے ہیں اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں، این المفر، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورۃ الفرقان کی آیت۔ آج ہی اپنے دوستوں کو پہچان لیجئے اور آج ہی رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کیجئے، اس راستے کو اپنا لیجئے جو سیدھا صراط المستقیم کی طرف جاتا ہے۔ اس کے لیے شرک اور بدعات کو مکمل طور پر چھوڑ دیجئے۔ اس رمضان سے آپ فارغ ہوں تو اس نیت کے ساتھ ہوں کہ اللہ ہم سچی توبہ تجھ سے کرتے ہیں، اور اب تک جو ہم نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اس رمضان میں اگر ہم نے بخشش نہ کروائی تو بہت خسارہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا وہ ممبر والی حدیث میں کہ اس کے ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اور وہ بخشش کیسے ہوگی؟ تبھی ہوگی نا جب بدعتی مانے گا کہ میں نے بدعت کی ہے تو وہ توبہ کرے گا۔ یہ دین سے ہٹ کر جو رسم و رواج ہیں، جس کو دین کا حصہ بنایا وہ اس کو چھوڑ دیجیے۔ اس دن سے پہلے یہ جو سورۃ الفرقان میں آتا ہے، ندامت کے ساتھ کہے گا، اپنے ہاتھ کاٹ کر کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور گمراہ آدمی کو دوست کیسے بنایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے انہی کی صحبتوں میں رہتے ہیں تو پھر وہی کچھ سیکھتے ہیں نا، وہی کچھ پھر آگے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں نا، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں، مسلم کی حدیث میں آتا ہے لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لیا جائے گا۔ یعنی پسینے میں کیوں ڈوبے ہوں گے؟ کیونکہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سوچیں ذرا، جس دن کوئی گرد و غبار نہ ہو، مطلع صاف ہو، اس دن سورج کتنا تیز ہوتا ہے اور وہ کتنی دور ہے۔ اس لیے ڈریے اس دن سے اور رجوع کریں اللہ کی طرف، توبہ کریں اللہ کی طرف، راضی کر لیں اللہ کو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ حشر کا دن کسی نے نہیں دیکھا، اور اس قیامت کے دن سے پہلے قیامت اس بندے کی آ جاتی ہے جس کی موت آ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حشر کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے،
اور برداشت نہیں کر پائیں گے. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور بھی وہ ہمت سے زیادہ نہیں ہوتا اور وہ ہم سے بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہوتا، وہ غم برداشت نہیں کیے جا رہے ہوتے، وہ بیماریاں برداشت نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کہتے ہیں میں نے ہمت جتنی تھی اتنا ڈالا. یا اگر کمزور ہو تو اللہ اتنی ہمت اندر ڈال کے پھر آزمائش میں ڈالتا ہے. اس دن تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، طاقت سے زیادہ ہوگا اس دن کہ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے. بخاری کی حدیث ہے ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، کہے گا یا رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے. جب پلسرات جہنم پر رکھا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی اور لوگوں کو پلسرات سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا. اس وقت تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی عافیت کی دعا مانگ رہے ہوں گے. یہ حساب کا وقت ہے. ہر امت کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا. قرآن میں آتا ہے ہر امت کو اپنے گھٹنے کا بل گرا ہوا دیکھو گے. ہر امت اپنے اعمال نامے کے حساب سے بلائی جائے گی. آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی، یعنی ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے پاس اڑ کر جائے گا. سب کے پاس اڑ اڑ کے خود ہی پہنچ جائے گا، فرشتے پکڑانے نہیں آئیں گے. کسی کے دائیں ہاتھ میں اڑ کے چلا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں چلا جائے گا. سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا. نامہ اعمال میں ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوگا. ذرہ برابر خیر و شر بھی نامہ اعمال میں ہوگا. دنیا میں ہمیں دکھاوے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں ہر چیز ہم بنا بنا کے لوگوں کو دکھائیں. مثلا دلہن کا ڈریس ہم تیار کرتے ہیں کیونکہ سب نے دیکھنا ہے، کتنی باریکی سے دیکھتے ہیں اس کو، اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارے سارے اعمال سب کے سامنے آ جائیں گے تو پھر ایک ایک عمل کی خوبصورت بنا کر پھر ہم یہ سب دیکھیں. یعنی ہم اپنے اعمالوں کی پھر فکر کریں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے، تبھی پھر اپنے اعمالوں کو نہیں سنوارتے، تبھی اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے. اگر آج ہم اپنے اعمال کو نہیں سنواریں گے، نہیں خوبصورت بنائیں گے تو کل کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ یہ سوچا کریں کہ میرے جو اعمال ہیں نا یہ بھی ایک دن سب کے سامنے آنے والے ہیں. شادی پر ایک دلہن کا ڈریس دیکھنے کے لیے، اس کا میک اپ دیکھنے کے لیے شاید مختصراً 200 250 500 800 اتنا ہی بندہ ہوگا. وہاں اللہ کی ساری مخلوق ہوگی. اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے اس کی نوک پلک بھی سنواریں. اور جب مومن ایسا کرے گا تو اس کا شوق اس دن پورا ہو جائے گا. اس اعمال نامے میں ہر طرح کی نیکی نظر آ جائے گی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ، سب لکھا ہوگا، کچھ بھی نہیں چھپا ہوگا. ذرہ برابر خیر و شر بھی نامہ اعمال میں محفوظ ہوگا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اور پھر سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور ان میں بھی سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا. اس لیے بولتے ہوئے ڈرنا چاہیے. اتنا آسان نہیں ہوتا ہر بات کے لیے فتوے دینا، ہر بات کو اس طرح سے کر دینا. حقوق اللہ میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر یہ درست ہوئی تو اس کے بقیہ اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو اس کے بقیہ اعمال بھی بگاڑا جائے گی. مجھے بتائیے
آج کتنے لوگ ہیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں؟ کوئی اپنے بازو بچھا کے پڑھ رہا ہے، کوئی کس حالت میں ہے، کوئی کس حالت میں ہے، کسی کے ارکان ہی پورے نہیں ہیں نماز کے، کسی کے سجدے پورے نہیں ہیں، کسی کے رکوع پورے نہیں ہیں. ابھی سجدے میں نہیں جاتے کہ رکوع آ جاتا ہے، رکوع میں نہیں جاتے کہ سجدہ آ جاتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. میں نے کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا آج کے دور میں بھی، آج کل ہم نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی کمریں سیدھی نہیں ہوتی ہیں، نہ سجدے کی حالت میں سیدھی کمر ہوتی ہے، نہ رکوع کی حالت میں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں. کیا بنے گا؟ کہاں جائیں گے ہمارے صدقات؟ کہاں جائیں گے ہمارے صیام و قیام جب قبول ہی نہیں ہو رہا ہوگا؟ اس لیے اپنی نمازوں کی بھی اصلاح کر لیجئے، سیکھ لیں. اللہ نے موقع دیا ہے، موقع ہے نا، ابھی زندگی ہے نا، سانسیں لے رہے نا، تو کر لے کوشش. اسی طرح حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں. ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال ہوگا. والدین سے اپنی اولاد کی ذمہ داری، شوہر سے بیوی کی ذمہ داری، بیوی کی بچوں کی ذمہ داری، ہر بندے سے ہوگی. ملازم جو آپ کے گھر میں ان کی ذمہ داری، ہر چیز کا سوال ہوگا. پھر آپس میں کیے گئے ظلموں کا بھی حساب ہوگا، غیبت کی صورت میں، تانوں کی صورت میں، جھگڑوں کی صورت میں، گالیوں کی صورت میں، مار کٹائی، جو بھی ہوگا، کسی جس قسم کا بھی ظلم ہوگا، سب کا حساب ہوگا. پھر کیا کریں گے اس دن؟ کیا ہم دے پائیں گے؟ کیا ہمارے اعمال اتنے ہیں تیار؟ فکر کریں آج اس دن کے آنے سے پہلے، کیونکہ اس دن حقداروں کے حقوق کے لیے بار بار پیشی ہوگی. اب ایک بندے کا حق آیا، اس کی باری آ گئی، پھر دوسرے کا آ گیا، اس کی باری. بار بار عدالت میں پیش ہونا کوئی آسان ہوگا؟ وہاں پر تو ایک درہم کا بھی حساب ہوگا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے مفلس شخص کون ہوگا؟ جس کے اعمال نامہ خالی ہوگا، جس کے اعمال نامے سے سب کچھ چلا جائے گا. وہ احد پہاڑ جتنی نیکیاں بھی لے کے آئے گا، لیکن اگر اس کے حقوق ہیں اس کے اوپر، لوگوں کی پیٹھ پیچھے ہر وقت کبھی اس کی برائی کر، کبھی اس کی برائی کر. اگر برائی نہیں کرتے تو اس کی عادتیں ہیں، جو اچھی عادتیں نہیں ہیں نا، اس کے اندر اچھی عادتیں نہیں ہیں، اسی کا ذکر کیے جاتے ہیں. ٹیسٹ دے پائیں گے آپ؟ یہ جو پولیٹکس والوں کو، یہ سیاست دانوں کے بارے میں آپ اتنا الٹا پلٹا بولتے رہتے ہیں، قیامت کے دن سارے حساب لینے آ جائیں گے، تو کیا آپ دے پائیں گے ان کو حساب؟ کیا ہمت ہے؟ وہاں تو ایک درہم کا بھی حساب ہوگا، اور جہاں اتنی مخلوق آ جائے گی. علماء کہتے ہیں کہ راستے میں جاتے ہوئے گاڑی کے سامنے سے اگر کوئی بندہ آپ سے غلط اوورٹیک کرتا ہوا جائے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، یا یہ بے وقوف ہے، یا کوئی بھی بات کہتے ہیں، یا اندھا ہے، وہ بھی آئے گا قیامت کے دن حساب لینے. بتائیے پھر کیا کریں گے؟ اس لیے اپنی حفاظت کریں اپنی زبانوں کی. پھر سارے اعمال ان کو بانٹ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ بندہ کہے گا اللہ ان لوگوں کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم بولتے رہے. تو مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ فلاں ملک کے لوگ جو ہے نا اچھے نہیں ہیں، اب پورا ملک آ جائے گا حساب لینے، پھر دے سکیں گے آپ. اس لیے آج ہی تیاری کر لیجئے، اپنا محاسبہ خود کر لیجئے اس سے پہلے کہ حساب ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے بھی جنت میں جائیں گے باذن اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو بلا حساب اور بلا عذاب، نہ حساب نہ عذاب، بلا عذاب جنت میں داخل فرمائے گا. ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، اور اس پر مزید 3 چلو
میرے رب عز و جل کے جلووں میں سے ہے. یعنی صرف 70,000 نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ بھی 70,000 ہر بندے کے ہاتھ میں ہوں گے. پھر اس سے آگے بھی مخلوق ہوگی جن کو ساتھ لے کر جائیں گے وہ. اس کے علاوہ پھر شفاعت بھی ملے گی جنت کے دروازے کے پاس مقام محمود پر. سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو 10 سال کی گرمی دی جائے گی، پھر اسے لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا. پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح عطا کی اور اس نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس حال میں ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش فرما دیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تمہارا ساتھی ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اور آپ دروازے میں سونے کے کڑے کو پکڑ کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. بس وہ کہے گا یہ کون ہے؟ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں محمد ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل کے روبرو کھڑے ہوں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے. تو آپ کو آواز دی جائے گی، آپ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کی جائے گی، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. بس یہی مقام محمود ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرما دے. حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر اور حوض کوثر کی خوشخبری دی جاتی ہے سورۃ کوثر میں. انا اعطیناک الکوثر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہم سب کی حوض کوثر پر ہوگی، اور فرمایا جو ایک گھونٹ پی لے اس میں سے کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا. حوض کوثر پہ جو پانی ہے نا، پانی کی خصوصیات جو ہیں وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہوگی جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے اور اس کا پانی موتیوں پر بہتا ہوگا، نیز اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا. سبحان اللہ. لیکن ہر ایک کو نہیں نصیب ہوگا، کچھ لوگ محروم بھی ہو جائیں گے. وہ کون لوگ ہیں حوض کوثر سے محروم ہونے والے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آؤ. میں کہوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم جہنم کی طرف. میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ وہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد زبردستی الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر دین میں عمل کرتے تھے. پھر ایک اور گروہ میں سامنے آئے گا اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص فرشتہ میرے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آؤ. میں پوچھوں گا کہ کہاں؟ تو کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف. میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ فرشتہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد زبردستی الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے. تو میں نہیں خیال کرتا کہ ان میں سے کچھ بچ نکلیں گے مگر اتنے کہ جتنے ریوڑ سے بھٹکے ہوئے اونٹ ہوتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ دور کر دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ آپ سے بڑھ کر دین میں کام کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے منہ پھیر لیں گے. اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. پھر پلسرات کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، بال سے زیادہ باریک ہوگی. پلسرات کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہوں گی. پلسرات پر اندھیرا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور ملے گا. ہر ایک کو جیسا جیسا عمل ہوگا ویسے ویسے اس کو نور ملے گا. اور اس فرمایا سورۃ الحدید میں یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم
وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم۔ اس روز تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں ہاتھ دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسی جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بعض اہل ایمان کو بڑے پہاڑ کے برابر نور عطا کیا جائے گا، بعض کو کھجور کے درخت کے برابر، سب سے کم درجے کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر نشان کی شکل میں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اپنے نور کی روشنی کے مطابق تیزی یا سست روح سے پل جو ہے وہ عبور کرے گا۔ پل صراط عبور کرنے سے پہلے ہر طرف مکمل تاریکی چھا جائے گی، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے پہلے فقراء و مہاجرین کی جماعت پل صراط عبور کرے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، یہود کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور کہنے لگا میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھ۔ یہودی نے کہا جس روز یہ زمین کسی دوسری زمین اور آسمان سے بدل جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندھیرے میں، پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ یہودی نے پوچھا لوگوں میں سے سب سے پہلے پل صراط کون عبور کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء اور مہاجرین۔ اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط عبور فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عبور کرے گی۔ صراط عبور کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام بھی یہ دعا مانگیں گے یا اللہ بچانا، یا اللہ بچانا۔ پیغمبروں کے علاوہ خوف اور ڈر کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، ایک ہی دعا کیے جائیں گے کہ اللہ تو ہمیں بچا لے۔ کفار و مشرک کے علاوہ ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے، ان کو تو بس وہ گر جائیں گے نا، کچھ لوگ تو بغیر حساب کی آگ میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ کیا ہوگا ان کا حساب ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اعمال کے مطابق جو ہے جیسے رفتار ہوگی، کچھ لوگوں کو گھسیٹتے رینگتے ہوئے لے کے جایا جائے گا، پھر آپ دیکھیں کچھ لوگ کیسے جائیں گے عاجز، کچھ لوگوں کا عاجز آ جانا یعنی لوگوں کا گروہ در گروہ جہنم میں گرنا۔ نجات پانے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں چاند کی طرح ہوں گے۔ پل صراط جو ہے پار کرنے والے آخری انسان جو ہے وہ بھی شکر گزار ہوگا۔ پہلے جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جن کے چہرے 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جو آخری شخص ہوگا وہ شکر گزاری اس کی دیکھیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ آدمی ہوگا جو پل صراط پر چلتے ہوئے کبھی اوندا گر جاتا ہوگا، کبھی چلنے لگتا ہوگا، اور کبھی آگ کی لپٹ اس سے جھلسا دے گی۔ جب وہ پل صراط کو عبور کر چکے گا تو اس کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا کہ تبارک الذی نجانی منک لقد اعطانی اللہ ما لم یعط احدا من الاولین والآخرین۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو اولین اور آخرین میں کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کو لگے گا کہ یہ نعمت کسی کو نہیں ملی جو مجھے مل گئی ہے۔ سب سے آخر میں انسان جائے گا، اس کا یہ عالم ہوگا۔ اور پھر جنت سے پہلے قنطرہ ایک جگہ ہے جہاں پہ دلوں کی صفائی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے نکل جائیں گے اور قنطرہ ایک پل پر روک لیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ تو دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کانٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے۔ پھر اسی طرح جنت کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جنت میں جانے سے پہلے پل صراط بھی کراس کرنا ہے، اور پل صراط جب کراس کیا جائے گا تو پھر اعمال کے حساب سے اس کی روشنی ہوگی۔ کچھ لوگ تو گر جائیں گے، کچھ لوگ چلتے چلے جائیں گے، لیکن ان میں کچھ منافق ہوں گے۔ منافق کیا کریں گے؟ مومنوں کے ساتھ پل صراط عبور کرنے کے لیے نور دیا جائے گا، لیکن ابھی وہ راستے میں ہی ہوں گے کہ ان کا نور بجھ جائے گا۔ نور بجھنے کے بعد منافقین مومنین جو ہے وہ آپس میں بات کریں گے، وہ کہیں گے ہماری طرف بھی ذرا نظر کرم کرو، اپنے نور میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو۔ مومن کہیں گے یہ نور تو دنیا سے ملتا ہے، وہاں سے لا سکتے ہو تو جا کر لے آؤ۔ منافق کہیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نماز روزہ صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے؟ تو مومن کہے گا ہاں نماز روزہ تو کرتے تھے، لیکن اسلام اور کفر کی کشمکش میں تم نے مسلمانوں کے بجائے کافروں سے اپنی مفادات وابستہ کر رکھی ہیں۔ اور یہ کہاں آتا ہے؟ سورۃ الحدید میں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کی ہیں انسان کے لیے، کہ عبور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا، اپنے اعمال کے حساب سے روشنی ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں پل صراط کی دائیں جانب امانت اور بائیں جانب رحم کھڑے ہوں گے، جس نے قطع رحمی کی ہوگی یا امانت میں خیانت کی ہوگی اسے جہنم میں گرا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا بھی فرمائیں گے، یا اللہ انہیں بچانا، یا اللہ انہیں بچانا، مسلسل دعا کرتے رہیں گے۔ اور وہاں پر کیا ہوگا اب یہ تو نہیں پتا کہ وہ کس شکل میں ہوں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دونوں طرف کھڑے ہوں گے، ایک امانت اور ایک رحم۔ اب آپ دیکھیں یہ حقوق العباد ہی تو ہیں دونوں۔ آج کتنا آسان ہے ناراض ہو کے حقوق، کبھی اس کو امانت میں خیانت کر دینا، اور کبھی کسی کے ساتھ جو ہے رشتہ توڑ دینا۔ چھوٹی بڑی بات ہوتی ہے اور کیا کرتے ہیں، رشتوں کو خیر بات۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ آئیے ہم قیامت کے دن کی آسانیوں کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ ایک تو وہ دعا جو دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر قیامت کے دن کی آسانی کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو، میرے والدین کو بھی، اور ایمان والوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں۔ پھر نور کی اتمام اور بخشش کی دعا، سب کو چاہیے کہ ہمارا نور ہمارے ساتھ ہو وہاں پر، تو یہ دعا پڑھیں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر آخرت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا۔ آج چھوٹی سی رسوائی نہیں برداشت ہوتی، کوئی کسی کے سامنے آپ کا جھوٹ کھل جائے نا تو آپ سے وہی نہیں برداشت ہوتا، اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ پھر آپ اس کو کور کیسے کیا جائے۔ آخرت کے دن رسوائی سے اللہ سے پناہ مانگے۔
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور سجدوں میں جا کے دعا کیا کریں، اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا۔ پھر اللہ سے عافیت کا سوال کرنا۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ پھر یہ دعا، اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ آج بھی ہمیں کتنی ضرورت ہے، قیامت کے دن تو ہوگی اس دعا کی ضرورت، لیکن آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ سے تنگیوں کی پناہ مانگے، آخرت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں بھی کریں۔ اور وہ کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا، اس کو یاد کر لیجیے اور سجدے میں پڑھا کریں، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق بھی دے گا، پھر ایسے عمل کریں گے کہ دنیا آخرت میں رسوائی نہ ہوگی۔ پھر اللہ سے دعا کیا کریں ہر کام کا انجام بخیر ہونے کی دعا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ حالت اسلام میں زندہ رہیں اور پھر حالت اسلام میں فوت ہوں۔ اللہم احیینی مسلمین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین، اے اللہ زندہ رکھ ہمیں مسلمان اور ہمیں ذلیل و رسوا اور کسی آزمائش میں مبتلا کے نہ مارنا، یعنی مبتلا کر کے نہ مارنا۔ پھر یہ دعا، اللہم توفینی مع الابرار ولا تخلفنی فی الاشرار والحقنی بالاخیار، اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ وفات دے، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، اور بروں میں نہ چھوڑ دینا اور مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ پھر یہ دعا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ پھر یہ دعا دین اور دنیا کی اصلاح کی دعا، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر، اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملہ کا محافظ ہے، میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے۔ پھر یہ دعا، اللہم انی اسألک اللہم اسألک لذة النظر الى وجهك الكریم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ موت کے بعد کیا مانگ رہے ہیں؟ ٹھنڈک مانگی گئی ہے۔ دنیا میں ٹھنڈک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اور پھر اللہ صرف تیرے چہرے کی تجلی نصیب ہو، تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، ایسی تجلی نصیب ہو کہ کوئی پردہ نہ ہو پھر اللہ، اور پھر بغیر اس کے کہ کسی نقصان و مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہوں۔
اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے پاکیزہ چیز مانگی گئی ہے اور وہ ہے اللہ کا ملاقات کا شوق، اور آخرت میں سب سے پاکیزہ چیز اس دعا میں مانگی گئی ہے وہ ہے اللہ کا دیدار۔ الحمدللہ، آج جیسا کہ ہمارا آخری لیکچر تھا اور اس حوالے سے کفارہ مجلس کی دعا جو ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، آج تھوڑا سا دل چاہ رہا ہے کہ آخر میں اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے، اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پاک ہے تو اے اللہ اور سب تعریف تیرے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت سی لغو اور بیہودہ باتیں ہو جائیں تو اپنی مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے یہ پڑھ لے، یعنی یہ دعا پڑھ لے، تو اس کی اس مجلس میں ہونے والی لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز ادا کرتے تو کچھ کلمات ادا فرماتے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھی بات کرے گا، ایک کلمات قیامت کے دن، یعنی یہ کلمات قیامت تک کے لیے مہر بند ہو جائیں گے، یعنی ان پر مہر لگ جائے گی، یعنی اس مجلس میں ہم نے آج جو کچھ پڑھا سنا یا ہر روز جو بھی پڑھتے سنتے تھے ان تمام اچھی باتوں پر مہر لگ جائے گی، اور جو کوئی بری بات کرے گا، کہ بعض اوقات ہم کوئی بری چیز بول دیتے ہیں جو درست نہیں ہوتی، تو پھر اس کے لیے دعا کفارہ بن جائے گی، اور وہ دعا یہی ہے، اس کو ہمیشہ اپنی مجلس کی، اپنی محفل کی اختتام پر اس دعا کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ آئیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ دل کی حاضر رکھ کے دل کی حضوری کے ساتھ دعا کریے گا، دل حاضر نہ ہو اور وہ دعا پھر کیسے نکلے گی دل کی گہرائیوں سے، اور جب غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس وقت اگر آپ کہیں مصروف بھی ہیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے، خشوع کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگیے گا۔ وہ سب دعائیں جو آپ کے اپنے دل میں بھی ہیں وہ ساری اپنے ذہن میں رکھ کر بھی دعا مانگیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا رب، یا رحمان، یا کریم، جو کچھ کیا ہم نے، جو کچھ پڑھا یہاں پر، یا اللہ جو کچھ پڑھایا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، ہمارا پڑھنا پڑھانا، یا اللہ سب کا یہاں پر آنا اور جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں علم عطا فرما۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما۔ اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچے، اور اس کی حفاظت بھی فرمانا۔ یا رب، اے الہ العالمین، بے شک ہم تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت کی پختگی کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اچھے انداز میں تیری عبادت کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے سلامت دل اور سچی زبان کا سوال کرتے ہیں،
اور ہم تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتے ہیں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو تیرے علم میں ہے، اور ہم تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے میرے مولا، تو کریم ہے، تو رحیم ہے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، کیونکہ تو ہر چیز پر خوب قادر ہے میرے مولا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے مولا، تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے مولا، تو ہمیں بھی بخش دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز۔ یا رب، تو ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما، کہ تو نے ہمارے لیے ہمارے رشتہ دار بنائے ہیں، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں۔ یا اللہ، تو ہم سب کو نواز، یا اللہ تو غیب کے خزانوں سے نواز، یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ یا اللہ، دنیا بھی ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال، اور اپنے پاس سے مددگار قوت فراہم کر۔ نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ، اس کو قبول کر لے، رہتی دنیا تک ہمارے اداروں کو یا اللہ تو قائم و دائم رکھنا۔ یا اللہ اس کو قبول کر لے، ہماری محنتوں کو، اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے، اور اس کی خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا۔ یا اللہ، چاہے ہم اپنے گھر کے اندر ہوں یا باہر ہوں، یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں اور مفسدوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ سب سے بڑے دشمن سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا، یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ رمضان اور غیر رمضان مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے، اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ۔ یا اللہ ہماری روحانی اولادیں بھی اللہ، یا رب العالمین تو ان کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، ہماری اولادوں کو بھی بخش دے۔
ہماری سلبی اور اللہ روحانی اولادوں کو بھی بخش دے، ہمارے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو بخش دے، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے میرے مولا۔ اللہ تو ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچا لے میرے مولا۔ اللہ روشن چہرے، اللہ عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہمیں سایہ عطا فرمانا۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنے کنبے والوں میں شامل کر لے۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما، اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا میرے مولا، تو رسوا نہ کرنا۔ اللہ ہمیں اپنی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے جو تو نے ہمیں عطا کی اور ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ یا اللہ تو ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، انہیں ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں تقوی عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا۔ اللہ اپنے والدین کا وفادار بنا۔ یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں دین ایمان پر فخر عطا فرما میرے مولا۔ اللہ تو انہیں میں اطاعت گزار بنا لے میرے مولا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ سب مومنین کی اللہ گردن جہنم کی آگ سے چھڑوا دے میرے مولا، جو زندہ ہے ان کو بھی، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کی بھی میرے مولا۔ یا الہ العالمین ہمیں رمضان کے روزے رکھنے اور رکھوانے کی توفیق عطا فرما، جو باقی چند دن، چند گھڑیاں، چند لمحے رہ گئے میرے مولا، تو ہمیں حق ادا کرنے والا بنا۔ اللہ پورا رمضان ہم وہ حق ادا ہی نہ کر پائے جس کا ہم سوچتے ہی رہ گئے۔ یا اللہ ہم تیرے بندے بڑے کمزور ہیں اللہ، کبھی صحت ساتھ نہیں دے رہی، کبھی حالات ساتھ نہیں دے رہے، کبھی خود غافل ہو گئے میرے مولا۔ ہماری سستیوں، اکساہٹوں یا اللہ سب کو دور فرما دے، ہمیں معاف کر دے میرے مولا۔ یہ باقی چند دن رہ گئے اللہ، اس میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ۔ تو کریم ہے اللہ، تو رحیم ہے اللہ، قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے لیے ہماری قبروں کو کشادہ کر دے، اور اسے نور سے منور فرما میرے مولا۔ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کرنا اللہ، تو ہمارا خاتمہ کرے اللہ، حسن الخاتمہ ہو، سکون کے ساتھ جان نکلے میرے مولا۔ یا سکرات الموت سے اللہ تو بچا لینا، اللہ تو غمرات الموت سے بچا لینا، موت کی سختیاں اور اس کے بے ہوشیوں سے میرے مولا بچا لے۔ یا اللہ ہماری قبروں کو کشادہ کر دے اللہ، تو ہماری قبروں کو منور کر دینا میرے مولا۔ اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا میرے اللہ۔ یا اللہ ہمارے لیے قبر کے سوالوں کو ہلکا کر دے، اور ہمارا نام اعمال علیین میں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن خوف اور اضطراب اور دہشت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں روشنی کی رفتار سے پلسرات کو عبور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عیب اور گناہوں کو قیامت کے دن دوسروں کے سامنے نہ ظاہر کرنا میرے اللہ، ہم تجھ سے دنیا میں ہی توبہ مانگتے ہیں میرے اللہ۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، اور وہ گناہ جن کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں اور کرتے رہے اور کرتے جا رہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو بغض، حسد، نفرت اور خود پسندی، دکھاوے اور حسد سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ، بہترین حافظہ اور دلائل کے ساتھ دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچا، اور ہمیں نرم کلامی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری کوتاہیوں پر فتح عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتوں میں خشوع اور اخلاص کرنے میں ہماری مدد فرما اللہ، وما توفیقنا الا باللہ۔ اللہ ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، خشوع پیدا کرنا اللہ تیرا کام ہے اللہ۔
یا اللہ ہمارے تقوی میں اضافہ فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے۔ یا اللہ قرآن کو دونوں جہاں کا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اداسی اور افسردگی سے محفوظ فرما اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا کر۔ یا اللہ ہمیں آخری سانس تک صراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرما اور شرک کفر اور بدعت کی طرف نہ مڑنے دینا میرے مولا۔ یا اللہ ہماری قبر اور برزخ کو پرامن اور ٹھنڈا ٹھکانہ بنا دینا۔ یا اللہ ہمیں آخرت میں آپ کو دیکھنے کی نعمت عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں جسمانی اور جذباتی طاقت کے ساتھ اچھے والدین اور اپنے بچوں کے لیے اچھی مثال بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو شر، آفات، حسد اور شیاطین سے حفاظت فرما اور کفر، حرام اور تباہی، نقصان والے کاموں اور بیماریوں سے محفوظ فرما میرے مولا۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ میرے اہل خانہ اور دوستوں اور تمام مسلمان بہن جو اولاد کے تحفے کے منتظر ہیں میرے مولا، ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ تو محروم نہ رکھنا ہمارے بچوں کو اس نعمت سے میرے مولا۔ یا اللہ میرے دنیاوی ساتھی جو اس کار خیر میں ساتھ رہے ہیں اللہ، میرے معاون رہے ہیں اللہ، ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ اللہ تو ہی ان کو بہترین اجر عطا فرما سکتا ہے میرے مولا۔ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے دعاؤں کی۔ ان کی تکلیف کو دور کر دے اور ان کے دلوں کو قرآن سے جوڑے رکھنا۔ یا اللہ ان جدید دور کے فرعونوں، ظالموں سے فلسطین کو فتح عطا فرما۔ یا اللہ تو فلسطین کو، برما کو، کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ تو محفوظ فرما، ان پر اپنا رحم فرما۔ یا میرے مولا وہ بہت تکلیف میں اللہ، اللہ ہم بے بس ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے اللہ، ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے میرے اللہ۔ یا اللہ تو مسلمانوں کو فتح نصیب کر دے میرے مولا۔ یا اللہ ہماری زبان پر شہادت کے ساتھ موت عطا فرمانا میرے مولا۔ یا کریم، یا رحمان، یا ذی الجلال والاکرام، بیدک الخیر وانت على كل شيء قدیر، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کی دعائیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یہ صرف اور صرف تیری توفیق سے ہوا جو آج ہمارا یہ دور مکمل ہوا۔ اللہ کوئی طاقت نہ تھی میرے مولا، کوئی ہمت نہ تھی، سب تیری توفیق سے ہوا۔ تیرا شکر ہے میرے اللہ۔ اللہ جتنے بھی آنے والے ہیں یہاں پر، آج جتنے بھی موجود ہیں یا جتنا پورا مہینہ آئے اللہ تو سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو اس کتاب کی برکتیں نصیب فرما، اس قرآن کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان سب کی دعاؤں کا فیض یاب ان کو نصیب فرما، ان کا فیض جو ہے اللہ ان کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے میرے مولا، ہمیں اپنے رستے پر ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد کی مشکلات کو دور کر دے، اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے، اللہ تو صحتوں سے نواز دے، اللہ جسمانی روحانیت بیماری دور کر دے، اللہ جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما، اللہ جو ہمارے والدین عزیز دوست رشتہ دار فوت ہو چکے ان سب کی بخشش کر دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی ہر تکلیف کو دور کر دینا، اللہ جو زندہ ہے ان کی بھی ہر تکلیف کو دور کر دینا۔ یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی پیارے دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو معاف کر دے۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے سب پیاروں کو معاف کر دے، اللہ جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف کر دے۔ اللہ تیرے لیے معاف کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے، اللہ تو ان سب کو بھی معاف کر دے جن کے حق ہم نے اٹھائے ہوئے اپنے کندھوں پر۔ اللہ ہم کہاں سے نیکیاں دیں گے اللہ، ہمارے پاس تو مٹھی بھر بھی نیکیاں نہیں ہے میرے مولا، تو ان سب کو بخش دے میرے مولا۔
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، اللہ ہم سب کو معاف کر دینا، اللہ تو ہم سب کو معاف کر دینا. ربنا تقبل منا. یا اللہ اس کام میں میرے مولا جو بھی حصہ ڈالتے رہے اللہ، سب کو جو وقت لگایا، جو آ کر یہاں بیٹھے، یا اللہ، یا اللہ سب کو بہترین اجر عطا فرمانا. اللہ سب آنے والوں کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں، جو ان کے ارمان ہیں، یہ جتنی بھی بہنیں آج دعا کے لیے موجود ہیں یہاں پر، اللہ ان کی سب کی دعائیں قبول کر لے اور ان کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرمانا. یا رب العالمین سب کا آنا اور جانا قبول فرمانا. اللہ آئندہ بھی ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنا. اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمانا میرے مولا، نیک لوگوں کی صحبت میرے مولا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نیک لوگوں کی صحبت دینا. اللہ قبر میں بھی نیک اعمال کی صحبت دینا میرے مولا. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ اللہ تو ہمیں بخش دے میرے مولا. اس رمضان سے ہم نہ نکلے جب تک ہم بخشش نہ کروا لیں. یا اللہ تو ہمیں خیر و برکت نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، تو ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آپ لوگ کے دلوں میں جو بھی دعائیں ہیں وہ کر لیجیے، ان کو بھی مانگ لیجیے. جو بیمار ہے اللہ سب کی دعائیں اللہ قبول کر لے. جو بیمار ہے ان کو شفا دے دے اللہ، تو رحم کر دے میرے مولا. آمین تم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.